ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے ہی پوجتا ہوں، تجھے ہی اپنا میں رب مانتا ہوں، تجھے اپنا مددگار مانتا ہوں، پالن نہار مانتا ہوں. مالک کائنات کہہ رہے دھیان تو میری طرف ہے، نگاہ میری طرف ہے، دھیان تیرا کلیجہ تیرا ذہن دکان کی طرف ہے. اے بندے کم از کم میرے گھر میں آ کر تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول. تو دکان پر بازار میں حتیٰ کہ بے حیائی والی جگہ پر جھوٹ بولتا اچھا نہیں لگتا. میرے بندے میرے سامنے آ کر کیسے بیوی کو کہتے تیری قسم جھوٹ نہیں بولتا، بہو سے کہتا ہے، ساس سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے نہیں نہیں تیرے چہرے کی قسم جھوٹ نہیں بولتا. اے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کیسے مغروری سے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے. میری عبادت کرتا ہے، میرے سے مدد مانگتا ہے. عشاء کی نماز میں تو اس نے اور انتہا کر دی. وطروں میں کہہ رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہ فرماتے ہیں چل جھوٹا جھوٹا، سلام پھیرنے کی دیر ہے، سارے کے سارے وعدے میرے دروازے پہ توڑ کے چلا جائے گا. ابھی میرے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، مالک میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری کبھی نہ شکری نہیں کروں گا. اے بے شرما، ابھی موٹر سائیکل کو تالا لگاتے لگاتے مسجد کے دروازے پہ کہہ رہا تھا مر گئے مر گئے. اللہ اکبر، یار کچھ 4 پیسے میرے پاس ہوتے، اللہ اکبر آج فلانا سودا میرے ہاتھ آ جاتا. اللہ اکبر، مغفرت فرمائے مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کی، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی، فرمایا کرتے ہو لوگوں جیب میں پیسہ اور سینے میں اللہ کی محبت ہے، یہ 2 یقینوں کا ٹکراؤ ہے. ابھی زبان سے کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے اور باہر کہہ رہے یار کمیٹی نکلنے والی ہے، پیسہ ملے گا تو سارا کام بن جائے گا. اے ظالم، ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنا ایمان بھی بتلا رہا ہے، دوسرا وہیں جگہ کھڑا ہو کر اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر رہا ہے. 2 یقینوں کا ٹکراؤ. آپ کے علاقے کا اجتماع آئے گا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے. 15 گھنٹے میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہاں سے سفر کر کے جاؤ گے، پوری دنیا کے علماء موجود ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوں گے، پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں گے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 3 دن جاؤ گے، 2 دن آنے جانے کے، 5 دن کے اندر چکوال کی ریوڑیاں تو لے آؤ گے، لیکن ایمان سے اپنا دامن خالی لے کے آ جاؤ گے. کوئی پرگنٹی حلوہ تلاش کرے گا، کوئی لاہوری چنے تلاش کرے گا، کوئی چاول تلاش کرے گا. رب اکبر کی قسم ہے تمہیں تو چاول اور چنے کی تلاش ہے. صحابہ اکرام رسول اللہ کے قدموں میں ہدایت تلاش کرتے ہوئے چلے گئے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. آپ میں خدا کے گھر میں اے سی کی جالیوں کے سامنے، ہیٹر کی جالیوں کے سامنے، قالینوں کے اوپر بیٹھ کر، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی قرآن نہ سن سکے. رب اکبر کی قسم بلال آگ کے انگاروں پر خدا کے قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا ہے. یہ ہمیں حوض کوثر پہ کھڑے ہونے دیں گے؟ ماریں گے چھتر پکڑ کے. جب میں کہوں گا اللہ کے نبی میں آپ کا عاشق ہوں، نبی کے یار کہیں گے یہاں شرم تجھے کیوں نہیں آتی؟ مالک کائنات دیکھ یہ یہاں آ کر بھی دھوکہ کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ابھی ابھی کر دیا جائے گا. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. یہ قیامت کے دن منظر کھولیں گے. ابھی صندوقڑی بند ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، چلتا رہے. ٹھیک ہے، کب تک؟ صبح تک، شام تک، 70 سال تک. اے بندے، مرنے سے پہلے گناہوں والا تھیلا خالی کر کر اسی تھیلے میں اعمال صالح بھر کے لے آنا، گزارا ہو جائے گا. ورنہ تجھے جس طرح بیڈ پہ آرام نہیں آتا، نیند کی گولی کھائے سکون آ جاتا ہے، اتنے فرشتوں کی مار پڑے گی، 1 گھنٹہ قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا. اولاد کی بے وفائی تو میں تجھے اس وقت دکھا دوں گا جب یہ ہاتھ کے اندر کسی پھوڑا پکڑ کر تیرے پر اتنی مٹی ڈالیں گے، ایک کے
कपड़े पसीने में तरोगे, दूसरा कहेगा तू आराम कर ले, मैं बाप की कब्र पे मट्टी डाल के जा रहा हूँ। उससे बड़ा सितम जुल्म ये होगा 10 मुहर्रमुल हराम को आएंगे, 15 शबान की रात को आएंगे, ईद उल फितर ईद उल अजहा के मौका पर आएंगे, कहाँ अब्बा जान की कब्र पर आएंगे। ऐसी बदबख्ती हमारे मुकद्दर में आ गई। उस वक्त 2 बोरे मट्टी के डाल के चले जाएंगे। बाप पुकार पुकार के कहता है बेटो ये तो पहले ही मेरी कब्र पर मनों टनों के हिसाब से पड़ी हुई है, मेरी कब्र कुरान की तिलावत से खाली है। ओए मेरे बच्चों, मट्टी का दाबड़ा ना डाल के जाओ, मेरी कब्र पे खड़े होकर कुरान की सूरह इखलास पढ़ के जाओ। और मेरे बच्चों, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, मट्टी गुलाब से काम नहीं बनेगा। कुरान की तिलावत करते तेरे होंठ हिल गए, खुदा जन्नत का दरवाजा खोलने में देर नहीं करेगा। सारी जिंदगी हमने पाया क्या, सारी जिंदगी कमाया क्या? आओ आज मैं फैसला करके जाऊं। अल्लाह अकबर, इस मैदान का अल्लाह की कसम इनका नौकर, इस मैदान का खिलाड़ी हूँ मैं। आपको मेरे अजीजों आओ बता के जाऊं, सारी जिंदगी की में हमने बनाया क्या? हमने मकान बनाया, क्या करोगे? हमने दुकान बनाई, क्या करोगे? ये सगी औलाद मरने की देर है, सगी बीवी रिश्तेदार तुझे तेरे मकान के अंदर 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 भाई सर जोड़ के बैठ जाएंगे, कोई मोबाइल पे मैसेज कराची करेगा, लाहौर करेगा, कोई टेलीफोन करेगा, बैलेंस कम हो जाने पर दूसरे का मोबाइल इस्तेमाल करेगा, तब भी इसका कलेजा नहीं ठरेगा। मेरे अजीजों, बस स्टैंड पे पूछेगा, रेलवे स्टेशन पे पूछेगा फलानी गाड़ी कब आ रही है, फिर अपने दोस्तों को फोन करेगा, फिर भी इसका कलेजा नहीं ठरेगा। फिर अपने रिश्तेदारों को पर्चियां दे के मस्जिद में भेजेगा। अब्बा की जुदाई का, बाप के मरने का पूरे डेरे इस्माइल खान में ऐलान कराएगा, हजरात दुकानदारों आ जाओ, रिश्तेदारों आ जाओ, कौम बरादरी वालों आ जाओ, मकान वालों आ जाओ, ताया चाचा मामा खालू ससुर पीछे ना रहे। अब मेरा बाप किसी काम के काबिल नहीं रहा, अब मेरा बाप मर गया, ये हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आओ कब्रिस्तान पहुंचाने में हमारी मदद करो, हम इसे कब्रिस्तान लेके नहीं जा सकते, कंधा देने में हमारी मदद करो। अब हमारा बाप ना दुकान दे सकता, मकान नहीं दे सकता, अब हमारा बाप हमारी तरफ देख नहीं सकता, इतना बेकार हो गया। सारा डेरा इस्माइल खान वाला आ जाओ, हमारे बाप को हमारे साथ कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ। ये कैसा हजरत जी गम है, ये कैसी परेशानी है, अल्लाह अकबर। ये कैसा गम है जो सिगरेट के कश लगा लगा कर, हुक्के के कश लगा लगा कर, कड़वी रोटी बिरयानी मुर्गी खा खा कर, और यहाँ के मेरे अजीजों कड़क होटल की कड़क चाय पी कर बाप के गम को भुला रहा है। बाप कहता है बे शर्मा, एक दिन तो इंतजार कर लिया होता। अल्लाह अकबर। जिनका घर उजड़ जाए उन्हें दाल अच्छी नहीं लगती, तुझे मुर्गी मुर्गी वाले चावल कैसे अच्छे लग रहे हैं। बाप की जुदाई का गम तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा से पूछ। अल्लाह अकबर। अब्बा मोहम्मद अरबी दुनिया से चले गए। माँ उलमा फरमाते हैं जब तक जिंदी जिंदा रही अम्मा ने कभी हंस के ना देखा। शोहर की जुदाई का गम पूछना हो, मेरी बहनों खुदा के वास्ते, मुझे तो कहा था मस्तूरात में बयान है, लेकिन कोई बात नहीं, मर्द भी मस्तूरात ही हैं, हम बने ना बने अनकरीब हमारे शनाख्ती कार्डों ने में बना देना है। मुझे तो अपना डर लग रहा है, मौलाना अब्दुल हन्नान के बजाय कोई मैं नाम अच्छा सोच रहा हूँ जब मेरा नाम फिट हो जाए भाई, और लोग जल्द से बड़े कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। नसीम के बजाय नसीमा बीबी लिखा होगा, लोग दौड़ दौड़ के आएंगे देखने के लिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा जुल्म, अब भी क़यामत का इंतजार कर रहे हैं। कानून बनाने वाले कौन थे? पता नहीं कौन सी मस्जिद के मौलवी साहब ने उनके कान में अजान दी होगी, कौन सी गैरत वाली ने सीने से लगा के दूध पिलाया होगा, कौन से नेक बाप की हलाल कमाई से परवान चढ़े होंगे। मुसलमानों के घर शादियां करने वाले, मुसलमानों के घर ब्याने वाले, मुसलमानों के घर दिए ब्याने वाले आज इतने बेगैरत हो गए कि उन्होंने शरीयत और खुदा का कानून ही बदल दिया है।
18,000 ملک پاکستان میں مرد عورتوں نے اپنا جنسی تعلق بدل لیا، اخباروں میں آ گیا، اخباروں میں۔ پچھلے سال میرے عزیزوں کی بات نہیں کرتا، اسی سال لڑکے کے نکاح اچھے گھرانوں کے اندر ہو گئے، لڑکیوں کے نکاح۔ تمہیں تو تیل کا، گھی کا، ڈالر کا، ہمارا تو ان سے واسطہ نہیں، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں قرآن کے آئینے سے، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں خدا کے نور کے آئینے سے، کہیں ختم نبوت کی چوکی داری پہ حملہ نہیں ہو رہا، کہیں صحابہ کی عزت پر حملہ تو نہیں ہو رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ جہاں حضور کی ختم نبوت پر، صحابہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو یہ سفید پوش ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم بلند کر کے سینہ تان کے نظر آتا ہے۔ سرمایہ دار تو کہتے ہیں تکبیر، اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ معاف کرنا، ہم صرف جلسے کروانے کی حد تک ہیں، خطیب آ رہے 1000 روپے دینے کی حد تک ہیں۔ ساری ذمہ داری تو مولوی کی ہے، مولوی تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ ماں جو پردے کے اندر عبدالحنان سے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئی ہے، یہ ماں اپنے بچے کو سوتا دیکھ کر کیسے یقین کر بیٹھی ہے کہ یہ بچہ انگلی پکڑ کر مجھے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ بچہ ماں کا کہا نہیں مانتا، کہتی ہے خبردار تو اچھا نہیں لگتا، میرے سے دفع ہو جا۔ ہاتھ میں روٹی تو کیا سال چنگیر اس کے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتی، بیٹی سے کہے گی تو دے دے، کہے گی دفع ہو تو اندر جا کے کچن میں لے لے، یا ملازمہ سے کہے گی اگر تیرا کہا نہ مانے تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے گھر کے اندر خدا کا نافرمان ہو، خدا کی قسم تو تیرا گھر خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ مولانا اللہ کی قسم بے انصافی یہ نہیں، او لوگوں پریشانی یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، مر گئے، پورا سال گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مصیبت یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد نہیں کیا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ میری بیٹھک میں اتنے آئے اتنے آ کے چلے گئے، یہ قدم اٹھا بازاروں میں گیا، یہ قدم اٹھا شوگر لو کرنے کے لیے، شوگر ختم کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے پارک میں گیا۔ میں نے کہا میاں پارک کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے لاہور گیا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان شوگر کے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا دوائی سے بہتر ہے، انسولین سے بہتر ہے کہ آپ پارک میں جایا کریں، قریبی کوئی پارک ہوگا آپ 3-4 کلومیٹر جایا کریں۔ میں نے کہا دیکھا ایک ہاتھ میں ڈنڈا دوسرا بازو پکڑ کے بیٹا چلا رہا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ مجھے کبھی عید کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئے، جمعے کی نماز میں نظر نہیں آئے، عام نمازیں تو دور کی بات ہے، یہاں کیا ہو گیا؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کیا کریں جی اٹھا نہیں جاتا، کیا کریں جی چلا نہیں جاتا، یہ اس کا مکان مسجد کے مکان کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا 4 میل 4 چکر پارک کے لگا رہے ہو؟ کہ ڈاکٹر نے کہا اللہ اکبر 4 چکر لگایا کرو، صبح صبح 2-3 کلومیٹر سیر کرا کرو، شوگر سے بچ جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا پارک کے چکر لگا شوگر کے بس سے بچ جائے گا۔ آمنان کے لال نے کہا 5 وقت خدا کے گھر کے چکر لگا، خدا کی قسم جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ اگر تو حضور کی بات پر عمل کرتا ہے تو کر، ورنہ آج کے بعد 12 ربیع الاول کو نعرہ لگانا چھوڑ دے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے تو نہیں نعرہ لگایا، آپ نے میرے عزیزوں ان روڈوں پہ نعرہ لگایا تھا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دکان پر عشق نظر کیوں نہیں آتا، مکان میں کیوں نظر نہیں آتا، رات کو مصلی پر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے تمہیں عشق کیوں نظر نہیں آتا؟ آج ہی تمہیں عشق نظر آیا۔ اللہ کی قسم کبھی 1 مہینہ حسین کا مولانا اللہ نے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا رحم والا معاملہ فرمایا۔ پرسوں خاکوانی صاحب میں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب اہل تشیعوں کے
امام کورٹ کے اندر تقریر کرنے چلے گئے. 90 سے 95% طبقہ اہل تشیع کا تھا. ایک گھر کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، خضر کو. سارے پیچھے بڑے بڑے علم لگے ہوئے تھے. میں نے کہا اے لوگو، تم میرے سے مجھے یہاں بلاتے ہو اور حضور کی سیرت سنتے ہو، نبی کے نواسے کی سیرت سننے کے لیے مجھے محرم الحرام میں بلاؤ. اللہ اکبر. جن کو تم حسین کے گلے پہ چھری پھرواتے ہوئے 10-10 15-15 لاکھ دیتے ہو، مجھے اس کا 25واں حصہ دینا. اللہ اکبر. 1400 سال ہو گئے. 10-10 15-15 لاکھ روپے لے کر وہ تمہیں حسین کا گھوڑا تو تلاش کر کے دے کے چلا گیا، وہ حسین کا علم تو دے کے چلا گیا، زینب کی چادر تلاش دے کے چلا گیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، حسین کا گھوڑا تو تلاش کیا، لیکن آج تک حسین کسی کو ہی نہ دے کے گیا، حسین کو تلاش کر نہ سکے. رب اکبر کی قسم، یہ بات میں نے کربلا میں جا کر پچھلے سال میرے عزیز اور عرض کی تھی. یہ بات میں نے ایرانیوں کے اجتماع کے اندر حضرت زینب کی برتھ ڈے کے اوپر انہوں نے کیک کاٹا. پاکستان سے علماء اکرام آئے. میں نے کہا ہمارا طریقہ کار کوئی نہیں. تصور زیدی اہل تشیع کراچی کا میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ مولانا آپ تشریف لاؤ. ہم 4 علماء اکرام وہاں جا کے بیٹھ گئے. 40 کے قریب ایرانی عورتیں تھیں، 40 کے قریب ایرانی مرد. وہاں سے قافلہ وہاں وقت آیا تھا، زواری لوگ آئے ہوئے تھے، حضرت زینب کی برتھ ڈے پہ کیک کاٹ رہے تھے. کہ تم نہیں مانتے؟ میں نے کہا جس طرح تم مانتے ہو اللہ کی قسم اس طرح نہیں مانتے. انہوں نے 1.5-2 گھنٹے اپنے اثار 9 میں زینب کا ذکر کیا. تصور زیدی سے میں نے کہا مجھے یہاں ایرانی نہیں بولنی آتی، شامی عربی بولنی نہیں آتی. وہ کہنے لگا مولانا آپ نے کچھ بولنا ہے تو میں ٹرانسلیٹ کروں گا. میں نے کہا بول. میں نے پونا گھنٹہ اماں فاطمہ کا گھر کا حال سنایا. رب اکبر کی قسم ہے جو تالیاں بجا رہی تھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی اور رو کے کہنے لگی مولانا تم اہل البیت کو مانتے ہو؟ میں نے کہا انہیں نہ مانے خدا کی قسم نہ ہمارا قرآن بچتا ہے نہ ہمارا ایمان بچتا ہے. کہنے لگے اہل البیت کو مانتے ہو تو پھر ان کی حاضری کے لیے کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، ان کے نغمے تو سنانا فرض ہے، ان کی قبروں کی حاضری بھرنا فرض نہیں. ہاں کبھی موقع مل جائے. یہ ایسی ہستیاں سو رہی ہیں. رحمت والے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا دکھڑا سنا، اے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. میری بیوی تم نے بھی کبھی وصیت کی؟ اس وقت باپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے شوہر کے موٹر سائیکل پر ننگے سر بیٹھ کے جاتی ہو اور نیت کر کے بیٹھتی ہو یا اللہ دوپٹہ میں سر پہ نہیں لوں گی، میری گود میں رابعہ بصریہ آ جائے. خدا کی قسم برقعے سے نفرت کرتی ہے عبد القادر تیری گود میں نہیں آ سکتا جب تک اپنی چادر سے اپنی غیرت کو اپنے ایمان کی حلاوت سے اپنی حیا کو کردار کو نہیں بنائے گی. تیرے گھر کے اندر ناچنے گانے والا تو آئے گا، معین الدین چشتی اجمیری تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا. دیکھیے آج اپنے گھروں کی حالت، جانور اور اولاد میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بال، بےہودگی کے جنازے، پینٹیں پھٹی ہوئی، شرٹیں پھٹی ہوئی، ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے. تمہیں رونا نہیں آتا؟ تم نے بچے پیدا کیے کہ کتے پیدا کیے؟ روکتے ہی نہیں. سمارٹ فون بچیوں کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کی قسم شادی سے پہلے بچیوں کو موبائل نہ لے کے دو، ورنہ رات کے اندھیرے میں تیری میری بیٹی تیری میری غیرت کا جنازہ نکال کے جائے گی. ہو رہا ہے کہ بیٹی اے سی میں کمرے میں اے سی لگا، 2 لگا کے دوں گا، چنیوٹ سے تجھے بیڈ منگوا کے دوں گا، دبئی سے تجھے کمبل منگوا کے دوں گا، ہر چیز دوں گا، لیکن میں تجھے ویڈیو والا موبائل نہیں دوں گا. نہ میری بچی، جو کتا بلا اس موبائل کے اوپر دیکھ لو، کتا بلا جب بغیرت ہوتے ہیں اسلام لانے والے کلمہ پڑھنے والوں کو تو جنازہ خود بخود نکل جاتا ہے. فری پیکج مل رہا ہے، اللہ اکبر، ساری رات کا فری پیکج مل رہا ہے تاکہ ان کے اندر اتنا گند بھر دیا جائے کہ ایمان کا نور اندر سے نکل جائے اور اس گند کے اندر اتنی زندگی گزاریں کہ جب کد دنیا سے جائیں نہ خدا ملے نہ مصطفیٰ ملے. گاتے جاتے جا رہے ہیں، خدا کی قسم کلمہ پڑھتا نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گھر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہاں جائیں؟
بڈھڑا تھی گیا تھوڑا بابا، مارے کھا کھا کر ادموا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہاں گیا میر سید عطا اللہ صاحب بخاری، چمڑے اتڑوا دیے۔ یوسف بن نوری جن یحییٰ علی کی بات کر رہے تھے، اللہ اکبر، جب ان کی داڑھی کو کاٹا گیا، اللہ اکبر، یحییٰ علی پٹنہ والے، جب ان کی داڑھی کو کاٹا گیا، یوں کر کے چیرا مار کے بال گھیر دیے، دھاڑے مار کے روئے کہ الحمدللہ یحییٰ سے پہلے اس کی داڑھی اللہ کے رستے میں شہید ہو گئی۔ انگریز نے ہمارے ساتھ اتنی وفاداری انگریز کے ساتھ، جس نے نہ ہماری بہن کو چھوڑا نہ ہماری ماں کو چھوڑا، جس نے بیوی اور شوہر کے رشتے میں فرق ڈال دیا، جس نے پھپھی بھتیجی کی اور مامی خالہ کی ان رشتوں میں ایسی انگریز کی ساتھ وفاداری۔ تیری میری بیٹیاں یہ پردے میں سیرت سننے آئی، میرا دل نہیں کر رہا میں ان سے بات کروں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا بازار، پتہ نہیں تمہارے ہاں کیا رواج ہے، ہمارے ہاں تو گوشت بیچنے والی بھی عورتیں، کاٹنے والی عورتیں۔ اللہ مولانا کتنے فخر سے تعارف کراتے ہیں، میری بٹی موٹر سائیکل خود چلا لیتی ہے، باپ کی ٹینشن کو تو ختم کر دیا، میں دکان سے اٹھوں اسکول لینے جاؤں، دکان سے اٹھوں اسکول لینے آؤں، اس نے ٹینشن ہی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، خدا کی قسم آج موٹر سائیکل چلانے پہ فخر کرتے ہو، اللہ اکبر، کبھی تو کان میں کہتے میں فخر کرتا ہوں میری بیٹی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتی ہے۔ حسینی صاحب خدا پاک کی قسم ہے، دنیا داروں کے ماحول کو دیکھ کر دینداروں کی بچیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ باوضو بیٹھو، میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میٹرک کے پاس بعد میری بیٹی نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا، پہلے دن آ کے اس نے برقع میرے پاس پھینک دیا، یا مجھے پڑھا ڈاکٹر بنا ورنہ میں نہیں پہنوں گی۔ اب میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، بابا پورے اسکول میں 3-4 برقعے پہن کے اتنا مذاق اڑایا، ہم کونے میں لگ کے بیٹھ گئی۔ میری ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اپنے سر سے پگڑی اور ٹوپی اتاری، میں نے اپنے بچی کے پیروں میں رکھ دی، میں نے کہا بیٹی مجھے ایسی ڈاکٹری نہیں چاہیے جو بیٹی بیٹی نہ رہے، بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکال دے، میں مر جاؤں ٹوٹ پھوٹ جاؤں، میں بھیک تو مانگ لوں گا، اپنی غیرت کو اجڑتے دیکھتا برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے لگی بیٹی، میری بیٹی کہنے لگی بابا حرج کیا ہے؟ میں نے کہا فقیر کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کے نام سے کہتی پکارتی ہے، خطیب اول خطیب پاکستان کے نام سے یورپ ایشیا کی پہچان ہے، کیا کہے گی؟ جو دنیا کو پردے اڑاتا اس کے گھر کے اندر خود ہی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ بس میری بچی نے حسینی صاحب مجھے جھپی ڈالی سر کر کے کہ باپ لاکھ ڈاکٹر کی ڈگریاں قربان کروں گی، تیری اور آمنہ کے لال کی پگڑی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کس طرح سمجھائے اپنے بچے؟ تیرے میرے بچوں کے ہاتھ کے اندر، اللہ اکبر میرے پیارو، جب دنیا کے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھتے ہیں، یہ مولوی غریب کے بچوں کے تو جنازے ویسے نکل جاتے۔ آج میرے عزیزوں میں عصر کی نماز جا پڑھ رہا تھا، کیا کرے انسان ہے، مولوی صاحب کے کپڑوں پر میرا دھیان چلا گیا۔ میں نے کہا فقیر تقریر کرنے جائے، سلوٹ پڑ جائے، استری کرا کے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، وارے مولوی تو قرآن کا بھی نگہبان، ختم نبوت کا چوکیدار ہے، ناموس صحابہ کا چوکیدار ہے، قرآن کا وارث ہے، اللہ اکبر، تجھے قرآن سنانے پر، قرآن کی حفاظت پر اتنی ستم ظریفی کا تجھے اللہ اکبر شکار کر دیا گیا کہ تیرے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے بھی مہلت کوئی نہیں، معیار کوئی نہیں۔ یہ حال جاؤ اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھو، میں ہر جگہ حضرت جی جا کے روتا ہوں اور کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ علماء کا، مسجد کے مؤذنین، خادم کا، ائمہ حضرات کے طبقے کو بحال کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارا جدید معاشرہ مولوی بننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ پورے میرے عزیزو جب سے اللہ کا دین آباد ہوا، مولوی کو میرے عزیزو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ مصعب بن عمیر نے قرآن سنایا، بھائی نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، ماں نے تہمت کی گرہ پر ہاتھ ڈال لیا،
کہ جب تک قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا گھر سے تجھے روٹی نہیں ملے گی۔ واہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ماں باپ قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ بلال کے چمڑے ادھیڑے جا رہے ہیں، مکے کی گلی کے اندر بلال کو مار پڑی، اتفاق سے حضور کے گھر کے سامنے بلال مار کھا رہا ہے۔ بلال پر جب درہ چابک پڑا حضرت بلال کی چیخ نکلی، حجرہ اللہ اکبر مصطفیٰ میں گئی، بلال کی میرے عزیز و معصومانہ درد مندانہ آواز سنی۔ رحمت والے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، بلال کو دیکھا، دوسرا درہ پڑا، چیخ اور بلند ہوئی، تیسرا پڑا، آواز اور بلند ہوئی۔ کسی نے کہہ دیا بلال تو رو رہا ہے، آمنہ کا لال تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت بلال نے فوراً اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور رحمت عالم کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ کے نبی میں رو تو نہیں رہا، میرے رونے کا انداز، میرے ہنسنے کا انداز ہی ایسا ہے، جائیں گھر میں جائیں، کھانا کھائیں، دودھ پئیں، کھجور کھائیں، اسلام کی عزت کی فکر نہ کریں۔ جب تک بلال زندہ رہے گا محمد اللہ کے قرآن پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ پتہ نہیں میرے عزیزو ہمیں کیا ہو گیا، کس مادہ پرستی کا ہم شکار ہو گئے، کون سی دنیا کا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں دنیا دھوکہ کسی اور کو دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں، دنیا کسی اور کے آگے ناچ کے دکھائیو، ہم تیرے ناچ سے متاثر ہونے والے کوئی نہیں۔ اگر کپڑوں میں معیار ہوتا تو سیدہ فاطمہ نبی کی دی 17 پیوند والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں نہ بیٹھتی۔ اگر مکان میں معیار ہوتا سبحان اللہ 3 دن ہو گئے اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت والے نبی کے ویڑے میں سے ڈولی میں بیٹھ کے حضرت علی کے گئی۔ 3 دن کے بعد ابا جان دروازے پر آ گئے اور یہ جملہ کہہ کر باپ نے ثابت کر دیا کہ گھر میرے عزیزو پیلنگ سے نہیں سجا کرتے، گھر میرے عزیزو سیلنگ کلینوں سے نہیں سجا کرتے، اولاد کے پیار سے سجا کرتے ہیں۔ مجرے مبارک میں حضرت علی کے تشریف لے گئے، سن میری بیٹی آج کہتی ہے تو کون ہوتا ہے میرے پہ حکم جمانے والا، میں تیرے سے نکاح کیا ہے، میرے باپ نے روٹی کھلائی تھی، میں کپڑے لے کے آئی، اس کا مطلب یہ نہیں میں تیری غلام رہوں، چھوڑ دے، تجھے عورتیں بڑی مجھے مرد بڑے۔ نہ میری بیٹی ایسے جملے غیرت والے نہیں کہا کرتے، بے غیرت کہا کرتے ہیں۔ کم سے کم اپنے باپ کا اپنی ماں کا تو خیال کر۔ اگر شوہر پوچھے کہاں تھی، تجھے کیا لینا، میں جہاں مرضی تھی، بازار جاؤ میری مرضی، تو نے مجھے خرید تھوڑی لیا ہے، یہ بچے یہ کتورے میرے تھوڑی ہیں، میں اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی لائی یہ تیری ہیں۔ ایک بول لگے گا میں نے شور کر کے دکھا دیا، اتنی مار پڑواؤں گی، یہ دوست دے رہی ہے، سارا کا سارا نتیجہ انگریز کی محنت کا ہے، کفر کی محنت کا ہے، جس کو پیسے سے خرید لے کے اپنے گھر کے اندر آئے اور کہہ دیا انگریز تو نے ہمیں ایسی محنت دی جس نے ہمارا گھر بھی نہ چھوڑا، ہمارا در بھی نہ چھوڑا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کا پردہ ہٹایا، دھی رانی کو دیکھا، اللہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا ہوا، سستی میرے عزیزوں نکاہت کمزوری چھائی ہوئی، سمجھ گئے وہاں سے بھی بھوکی آئی، یہاں بھی کوئی کھانے کا پراپر انتظام کوئی نہیں، گھر کی دیواریں کچی، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس حالت میں دل شکنی نہیں کی، ہاں نبی کی بیٹی اور بھوکی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں، منجا بھی کوئی نہیں، گدا بھی تیرے پاس نرم کوئی نہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے، تاکہ ڈیرے اسماعیل خان والیوں کو نبی نے پیغام دینا تھا کہ اللہ اکبر، مرد عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک ان بیلنس ہو جائے، ایک پنکچر ہو جائے تو دوسرا پہیہ کھینچ کر پنکچر والی دکان پہ لے جاتا ہے، گاڑی بیکار نہیں ہوا کرتی بلکہ دوسرا پہیہ سہارا دیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، حضرت علی تو گھر کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے سے جب مفلسی ٹپک رہی تھی، دل جوئی فرمائی، کہنے لگی بیٹی، فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، اللہ اکبر، ایسی موج مستی میں تجھے ابا محمد ہی بھول گیا، ایسی موج مستی۔ اماں بھی تو اماں تھی، نبی کی بیٹی، عقل مند عورت کون ہے، یہ جواب تو سیدھا فاطمہ نے دیا تھا نا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا ابا نے مجلس لگائی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ کہ علی جیسے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن حضرت عباس جیسے، سارے بیٹھے، کسی نے کوئی جواب کر نہیں کہ علی میں بتا دوں تیرے نمبر بن جائیں گے، مجلس میں جا کے ذرا یوں کر کے چوڑا ہو کے بتا دینا۔ کہ بتا، آپ نے کان میں بتایا، جلدی گئی، اور کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے عقل مند عورت کون ہے۔ آپ کون؟ ساری زندگی میں جس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ سارے ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا صحیح کہا، اللہ سب علی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی سچ سچ بتا کس سے پوچھ کے آیا؟ حضرت علی نے کان میں کہا تیری دی فاطمہ رانی سے پوچھ کے آیا۔ آپ نے فرمایا واقعی علی فاطمہ کے علاوہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تربیت لاؤ گھر میں۔ کن کھوکھلے گھڑوں سے پانی بھرنے کے لیے، کھوکھلے اور کھارے کنواں سے پانی بھرنے کے چکر میں لگے پڑے۔ گھر کی حالت دیکھی، یا تو پردوں پر طلاقیں۔ آج بھائی کے بیٹے کی شادی آ جائے، گھر والی کہتی ہے گھر بیچ دے۔ مجھے نہیں پتا، میری بھتیجی کی شادی ہے، منفرد جوڑا میں پہن کے جاؤں گی نہ، میری بہن اپنے شوہر کے ہاتھوں کے چھالے دیکھ کر اس سے اس کے معیار کا سوال کیا کر۔ بد نصیبی عورت تو دور کی بات ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ وہ نوجوان میرے سامنے کہ میں تیرا منہ توڑوں، ساری زندگی باپ سورج کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ماں چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پلتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ فاطمہ موج مستی آ گئی تجھے، ابا کو بھول گئی۔ اللہ، ابا خیر ہوئے؟ سنو میری بہنوں، فاطمہ چلیں، 3 دن ہو گئے گھر سے آئی ہے، گھر کی دیواریں تیرے دیدار کی منتظر ہیں، آ جا۔ ابا جان کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ جی جب آپ نے مجھے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی جب تک یہ دہلیز پار نہیں کی میرا اختیار تیرے پر، اب جس دہلیز کو پار کر کے جائے گی علی جانے اور خدا جانے۔ کہا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی تیری شادی میں کسی رئیس سے نہیں کر رہا، اللہ اکبر، میں نے مال نہیں دیکھا، میں نے کردار دیکھا ہے۔ بے شک علی کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، لیکن اس کا ایمان آسمان سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی جی، ابا جان آپ نے کہا تھا نہ کہاں؟ ہمارے ابا نے جب ہماری بہن کی شادی کی تو پہلے سیرے پڑا کرتے تھے رخصتی، اب تو باپ بغیرت ہو کے باپ ناچتے ہیں بیٹیوں کو کھڑا کر کے۔ دولہن لال جوڑے میں حسینی صاحب دولہے کا استقبال ناچ کے کرتی ہے، براتیوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میرے باپ کی غیرت یہ ہے جو میں کر رہی ہوں، میری ماں کی غیرت یہ ہے۔ دادا مسجد کا مؤذن 50 سال ہو کے چلا گیا، پوتی نے غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ ہے کوئی کچھ لوگ؟ ہمیں تو دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم حالات کیسے ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ معاف۔ مولانا میں تو یہاں یہ عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا، میں دل کی بات بھائی سے کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بھائی کا خون بھی اتنا میرے عزیزو کالا پڑ گیا کہ بھائی کے لیے بغل کے اندر چھری دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں موقع مل جائے۔ کیا ہم آپ کے سامنے عرض کریں؟ لوگ کہیں گے پاگل تھا، پاگلوں کی باتیں کریں، لیکن عزیزو یہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہا۔ جس وقت آدھا سانس اندر رہ جائے گا، آدھا نکل جائے گا، سارے نکل جائیں گے، اس وقت مجھے بھی عبدالحنان یاد آئے گا، آپ کو بھی عبدالحنان یاد آئے گا۔ صحیح کہتا، اولاد جب منہ پر جوتیاں مار کے جائے گی اس وقت میں آپ کو یاد آؤں گا۔ کر لو خدا کے واسطے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دکان کو وقت رات تک دیتے ہو، عصر مغرب میں دکانیں بند کرو، باقی سب اپنے بچوں کو دو۔ اللہ کی قسم دکان بن گئی، مال گھر آئے گا، اگر اولاد بن گئی تو آمنہ کے لال کا کردار گھر آئے گا۔ بناؤ اپنے بچوں کو۔
کیا کمایا کیا کھویا میرے پیارو، اللہ تمہارے چہروں کا حسن ایسے برقرار رکھے، قیامت کے دن میں اور آپ مسکراتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوں اور مسکراتے مسکراتے آپ کے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ بس میرے چاند ہم نے کیا کھایا کمایا کیا کھویا؟ جاؤ سارے ویرو اپنے گھر جاؤ دعاؤں کے ساتھ، میری بہنوں تم بھی دعاؤں کے ساتھ جانا، اپنے 15 سال 16 سال پپو منع آفتاب کو سامنے بٹھانا کہ میں تیرے سے نہیں پوچھتی سائنس کیا، تھیوری کیا، زیالوجی بایولوجی کیا، مجھے جنازے والی دعا سنا دے جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ پڑے گا۔ اگر آپ کا میرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لو ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اما پارہی 30واں پارہی اپنے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ آپ کا میرا بچہ قل ہو اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کے میرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، جیبوں میں پیسہ، یہ تو ناچنے والوں کے پاس ہوئی، اس پیسے کے معیار پر بیٹی چلے۔ والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ذرا آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، سنو سیرت۔ ابا جان ذرا آپ یہاں بیٹھیے، کیوں علی کسی کام سے گئے ہیں، آ جائیں، آپ کا مشورہ ان کے سامنے رکھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر علی نے کہہ دیا کہ تیری وہاں نہیں آ ضرورت ہے تو ابا آپ ناراض نہ ہونا، دعا دے کے جانا۔ اللہ کے پیغمبر بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مسند نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی قالین نہیں، کچے مٹی کے فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اماں کہنے لگی میں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا، اللہ اکبر، جس پر رحمت کے قطرے برس رہے تھے آج کچے دیوار کی مٹی گر رہی تھی۔ میرا ابا یوں کر کے مٹی جھاڑ رہا تھا، اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ علی میں اپنی دھی کو لینے کے لیے آیا، کملی والے علی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کہا فاطمہ سے پوچھ لے۔ فاطمہ سرزہرا نے کان میں کو سنایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ میری مجال نہیں، آپ جانو آپ کی بیٹی جانے۔ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، علماء کے ظرف میں علماء اکرام کے میرے عزیزو ان کے جملوں میں جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی آج اب محمد کے ساتھ بیٹی تیری بغیر اجازت کے نکل جاتی تو آج فاطمہ کی طرف سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ جرت ہے، ٹپر ہے آپ میرے میں کہ اپنی بیوی سے سوال کر سکے تو 3 گھنٹے لنڈے بازار میں کیا کرتی رہی؟ دودھ والا میری بیوی کا، چائے والا، کپڑے والا میری بازار کی دکان والے، اپی کا اپی کوئی نہیں ہے، خیر تو ہے؟ میرے سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، سیٹھ صاحب اپی نظر نہیں آ رہی، خواہ بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں مرتے تو میرے عزیزوں کوئی ایسے زہر کا ٹیکا لگا کے مر جاؤ۔ اللہ ہم نے کلمہ سونے سڑک نبی کا، پیارے نبی کا پڑھا، جس کی بیوی قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر سے باہر آ رہی تھی۔ رحمت والے نبی نے بلال ابو ہریرہ کو نہیں بلایا بلکہ خود مٹی کا رات کے اندھیرے میں ڈلا تلاش کر کے کوٹنا شروع کر دیا، پھر پانی لے کے گارا بنایا، اپنے ہاتھوں سے سوراخ بند کر دیا۔ فرمایا فائشہ بے شک تیرے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا، اس کردار کو برقرار رکھ، میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آواز پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اے میری بچی، اے میری افا، میری عائشہ، بے شک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن ٹھیک ہے سارے کلمہ پڑھنے والے تیرے روحانی بیٹے جتنے بھی کردار میں اعلیٰ ہو جائے، محمد کی غیرت تیری آواز مدینے میں گونجے برداشت نہیں کرتی ہے۔ اسلام تو مولانا اسی دن اجڑ گیا تھا جس کو صحابہ نے خون دے کے آباد کیا، جب ملتان کے اندر رقشے کے اوپر حور بنا کر پتہ نہیں کس کی دھی کو بٹھا دیا تھا۔ جو ہمارے ہاں میرے عزیزوں بازاروں کے اندر مکے مدینے کے ماڈل بنائے گئے، درود و سلام بھی بدبختوں پڑھ دیتے ہیں، چلو ہم تمہارے ماڈل کا دیدار کرنے آتے ہیں، لیکن ہم نے تو دروازوں کے کنڈے لگا لیے، ادھر بیت اللہ ادھر رسول اللہ، درمیان میں کھڑا ہو کر کلمہ پڑھنے والا خدا کی قسم ڈانس کے ٹھمکے دکھا دکھا کر ان بیت اللہ رسول اللہ کے روزے کی عظمت کو متاثر کر رہا ہے۔
بس آخری دو ایک بات کر کر آپ سے دعا لے کے جاؤں گا، غصہ نہ کرنا فقیروں، معاف کرنا۔ میں حال دل کس کو سناؤں، میں درد دل کس کو سناؤں، گھر والی سننے کو تیار نہیں، اولاد سننے کو، دیواریں بھی سننے کو تیار نہیں، میں کہاں جا کر دیوار پہ ماتھا پھوڑوں۔ اور لوگوں پتہ نہیں کس کا دل چاہتا ہے مر جائے، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں ایمان ہو کے مرے، کلمے کی دولت کے بغیر مرے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہیں ہو رہا۔ ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے، ابا کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے، دلداروں کے جنازے اٹھا کے لے گئے، مرتے وقت کرتے مر گئے، لیکن دلداروں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ بد نصیبی نہیں تو کیا ہے؟ کپڑا، مکان، بد نصیبی ہے اس ملک کی۔ جب سے یہ ملک بنا اس وقت سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ انجیکشن پولیو کی صورت میں میری بیوی کے رگوں میں لگا، ماں بہن میں لگا۔ اب وہ سوال کرتی ہے تیرا پیار نہیں چاہیے، روٹی کپڑا مکان چاہیے۔ ایسی عورتوں کی کارگزاری سنی جو کہتی ہے مرنے سے پہلے ایک مکان ہی تو دے جا۔ اتنے سلے انسلے کپڑے الماریوں میں میری دھیوں بہنوں پڑے ہیں، جہیز کے سینکڑوں کپڑے، بری کے سینکڑوں کپڑے پڑے ہیں، اتنے کپڑے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی رجتی کوئی نہیں۔ اپنے میاں کے بجٹ کے اوپر دیکھ کر اپنے معیار کے فیصلے کیا کر۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا جنت تو چاہتی ہے جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے جائے، اور کیا تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اب ایک گھر کے اندر رہے؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا عائشہ سن لے، اگر تو چاہتی ہے کہ سارے نبیوں کا سردار کا ساتھ تجھے نصیب ہو جائے تو اے عائشہ تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے میں پیمند نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم دور نہیں، اپنے پرکھوں کی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پوچھ تو صحیح مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی کہاں ہوئی؟ سیٹوں کے گھر میں آنے والے لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں، سیٹوں کے گھر میں آنے والے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہاں پہ آئے گئے؟ پوچھ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے، جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا کون سا انہوں نے لاہور پینوراما سے قیمتی لباس پہنا تھا؟ مسجد کے اندر نکاح ہوا، دورہ حدیث کے طالب علم تھے، جیسی مسجد کے اندر نکاح ہوا، کھدر کا کرتا پرانا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، مدرسے کی روٹی پہ گزارا ہوتا تھا، پرانا کھدر کا کرتا دھو لیا۔ شاگرد کہنے لگے، ساتھی کہنے لگے ساڈا کرتا ہنڈا۔ فرمایا آج تو جھوٹ، آج تو غریبی چھپاؤں گا، کل کس کے کرتے سے غریبی چھپاؤں گا۔ جاڑے کا موسم تھا، کرتا دھویا، درس حدیث سبق کے بعد کرتا دھو لیا، تار پہ ٹانگا، دھوپ اڑ گئی، جاڑے کا موسم، سردی آئی، ظہر کی اذان ہوئی، گیلا کرتا پہن کے بیٹھ گئے، اپنے یاروں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت شیخ الہند نے کہا دولہا کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کر دیا، وہ سیٹھ صاحب شیخ الہند کے دوست حضرت لاہوری کے سسر اٹھے اور کہنے لگے احمد علی لاہوری اپنی غریبی نہ چھپا، میں نے تیرے چہرے میں غریبی نہیں دیکھی، میں نے تیرے چہرے پر اسلام کا کردار دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادی کرنے کے لیے امیروں کے رشتے بڑے تھے، خدا کا شکر ہے مجھے قرآن والا مل گیا، مجھے مصطفیٰ والا مل گیا۔ جب دارالعلوم سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر میرے چاروں، دارالعلوم سے جب فارغ ہوئے پہلا دن اس وقت اعلان ہو گیا اب کھانا گھر سے کھاؤ، مدرسے کی چھٹی، بیوی گھر کے اندر موجود ہے۔ شام کو واپس آئے، واہ لاہوری واہ لاہوری، سبحان اللہ۔ گورنر کی بیٹی کے نکاح پر بیٹھ کے خود اپنی جیب سے چنے نکال کے کھانے والا۔ گورنر نے کہہ دیا بیٹی کا نکاح پڑھانا، فرمایا 4 شرطیں ہیں،
آئلی قانون آئلی جو نکاح نامہ بنا آئلی قانون کے تحت اس پر دستخط نہیں کروں گا، غیر محرم نہ ہو، اپنی سواری پر آؤں گا، اپنی سواری پر جاؤں گا، تیری شادی میں بیٹی کی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب نکاح پڑھا دیا اپنا سائیکل پکڑ کے چلنے لگے، گورنر نے کہا میاں روٹی تو کھا کے چلا جا، فرمایا اس کا التزام کر رکھا ہے، جیب میں سے چنوں کی مٹھی نکال لی، بیٹھ کے منہ میں ڈال لی، ایک ایک دانہ کر کے کھانے لگے، کہاں چنے کے دانے اور کہاں چھوٹے گوشت کا سالن، فرمایا پتہ نہیں حلال کا یا حرام کا، لیکن چنے احمد علی لاہوری کی کمائی حلال کی، کہ اس سے کیا ہوگا، کہ مجھے نہیں پتا تیرے کھانے پر حلال یا حرام، لعنت برسے گی یا رحمت برسے گی، لیکن ان چنوں کے دانے پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے، اللہ اکبر، حلال کی کمائی کھا لیتا ہوں، 8ویں دن مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پہلا دن گھر میں آئے، اللہ اکبر، قرآن حدیث کی خدمت کر کر بیوی نے دیکھا دونوں ہاتھ خالی، کیا ہوا، سر جھکایا، چہرہ مرجھایا، کہ اللہ اکبر، کیوں سر نیچے کیا، یہی ہے نا کہ روٹی کا انتظام نہیں ہوا، کل کھا لیں گے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4تھے دن خالی ہاتھ آئے، بیوی سے کہہ دیا اجازت دے تو ابا کے گھر چلی جا، جب کوئی کا پراپر انتظام محنت ہو جائے گا، کوئی دیہاڑی مزدوری لگ جائے گی تجھے لے آؤں گا۔ چیخ ہماری لاہوری کی بیوی نے پیروں میں گر گئی، کہ رشتہ دار خاندان امیروں سے بڑا پڑا تھا، جب میرے باپ نے میرے کان میں آ کے کہا تیرا رشتہ ایسے شخص سے کر کے آیا ہو جس کا کردار دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے، جس کی گفتار دیکھو خدا یاد آ جائے، کہ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا فاقے برداشت کروں گی، محمد کے غلام کی جدائی برداشت نہیں کروں گی، کہ لاہوری آج مجھے کہا آئندہ مجھے روٹی کپڑے پہ تانا نہ دینا، آپ نے تیرے گھر کی دروازے کی چوکٹ پر رخصت کر کے کہا ہے کہ ڈولی سے چلی ہے جنازے سے نکلنا، اب بھوک کی فاقوں میں میرا جنازہ تو جا سکتا ہے، روٹی کی وجہ سے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ تم نے ناول ڈائجسٹ اور سنڈے میگزین پڑھا کر اپنی گھر کی عزتوں کا بیڑا غرق کیا، سیرت فاطمہ لے کے آتے، سیرت عائشہ لے کے آتے، سیرت زینب لے کے آتے، سیرت میمونہ، سیرت ازواج، سیرت بنات امہات، اسلام کی عورتیں کامل لے کے آتے، سیرت صحابیات لے کے آتے، تاکہ پتہ لگتا ہمارے بڑے ناچنے والے نہیں تھے بلکہ قرآن کے وارث بن کے گئے۔ بس میرے پاس جو دکھڑا تھا میں نے آپ حضرات کو سنا دیا، ابھی بھی میرے 1-2 جگہ سفر کرنا ہے۔ ربیع الاول کی وجہ سے ہر بندہ تھکا پڑا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ تھکن آپ کو میری نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ تھکن حساب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ فقیر ہو، اکثر آنکھ میں آنسو نظر آ رہا ہے، اللہ کا ولی کامل بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک نہیں رویا، خدا کو رو کے دکھا دو، ہنسنے پر خدا کی قسم ناراض ہو جاتا ہے، آنسوؤں پر بڑے بڑے گناہوں پر مان جاتا ہے۔ آج میرے عزیزو دل کو تڑپا کر، اس دل کو ہلا کر جھنجھوڑ کے کہو او ظالمہ، اس مٹکے میں کیا بھر رکھا ہے؟ گند ہی گند، آج اس گند کی الٹی کر خدا مصطفیٰ کی محبت لے کے آ، رب اکبر کی قسم ہے پھر آپ کے میرے فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، اشارے کرے گا آسمانوں سے فیصلے ہونے لگ جائیں گے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو قرآن کے اندر آپ کا میرے رب کا سٹامپ پیپر ہو چکا ہے۔ معافی تو مانگ کے دکھا، باقی کام میں کروں گا، ایگریمنٹ ہے آپ کا، پرونوٹ ہے آپ کا میرے رب کا، آ جاؤ اس ایگریمنٹ کو سنبھالو تاکہ دنیا بھی سکھی گزرے اور آخرت بھی سکھی گزرے، اور موت کے وقت اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے۔ دنیا نہ کہ کلمہ پڑھ، میں دنیا کو کہوں جا رہا ہوں ایمان کی حالت میں، تو میرے ایمان کے گواہ میں تمہارے ایمان، دنیا کو کلمہ پڑھتے ہوئے سناؤ تاکہ آسمان کے